کہانی کی شروعات اوغوز ترک نسل کے قبیلہ کی ہجرت کے منظر سے ہوتی ہے، جب یہ قبیلہ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے دوران میں ہجرت پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ 400 خیموں سے آباد یہ بستی اپنی نئی منزل کی تلاش میں تھی۔ یہ 13ویں صدی کا زمانہ تھا۔ قحط کے مشکل وقت سے گزرنے کے بعد وہ ایک بہتر جگہ کی طرف ہجرت کرنے کا عزم کرتے ہیں جہاں وہ نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ سلیمان شاہ کا قبیلے کا سردار ہے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے ہیں جن میں گندوغدو، گلدارو، سنگورتی کن، سارم، ارطغرل اور سب سے چھوٹا دوندار ہے۔ سارم کو منگولوں نے پکڑ لیا تھا اور وہ لاپتہ ہے، اسے مردہ سمجھا جاتا ہے، جس پر حما خاتون سلیمان شاہ کی بیوی کو یقین نہیں ہے۔ اس کے 2 بیٹے گلدارو اور ارطغرل اس کے وفادار ہیں اور قبائلی امور میں حصہ لیتے ہیں۔ قبائلی امور میں بھرپور شرکت کے لیے زوالجان کی ابھی عمر نہیں ہے۔ سلیمان شاہ کا ایک بیٹا ارطغرل اکثر 3 قریبی دوستوں بامسی، بابر، دوغن، روشان اور تورگت نورگل کے ساتھ شکار پر جاتا ہے۔ شکار کے دوران میں ان کا سامنا ٹیم پلرز سے ہوتا ہے جو 3 قیدیوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے دوست ٹیم پلرز کو مار دیتے ہیں اور ان تینوں قیدیوں ایک نوجوان لڑکی جس کا نام حلیمہ سلطان ہے، اس کے باپ شہزادہ نعمان اور اس کے بھائی لیت شہیر کی جانیں بچا لیتے ہیں جن کو پھانسی دی جانی تھی۔ ارطغرل اور اس کے دوست ان بازیاب شدہ قیدیوں کی اصل شناخت کہ ان کا تعلق سلجوقی سلطنت کے ایک عظیم گھرانے سے ہے جانے بغیر ان کو اپنے قبیلے لے آتے ہیں۔ ایک بار پھر پکڑے جانے کے خوف نے حلیمہ اور اس کے اہل خانہ کو ان کی اصل شناخت ظاہر نہ کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ قبیلے میں حلیمہ اور اس کے اہل خانہ کی آمد سے قبیلے کو نئی مشکلات آ جاتی ہیں۔ سلجوق سلطنت حلیمہ اور اس کی فیملی کو واپس نہ کرنے کی صورت میں جنگ کی دھمکی دیتی ہے اور ٹیمپلرز نے قیدیوں کو بچانے کا بدلہ لیا اور نورگل کو قید کر لیا جو بعد ازاں آزاد کروا لیا جاتا ہے۔ ان دھمکیوں کی وجہ سے کچھ خانہ بدوش افراد سلیمان شاہ کو ان مسائل سے بچنے میں ناقص قیادت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس گروہ کی بے امنی سلیمان شاہ کے منہ بولے بھائی کردوغلو کی خواہش کے باعث ہے۔ کردوغلو کی خواہش سلیمان شاہ کو ہٹانے اور قبیلے کے سردار کی حیثیت سے اپنا منصب سنبھالنا ہے۔ سلجان خاتون، شہناز خاتون گلدارو کی بیوی تھے حلیمہ اور اس کی فیملی کے خلاف ہے، لہذا وہ گوکچے خاتون، روشنی خاتون اور ایکز شاہینہ سے سرگوشی کرتی ہے۔ بے امنی کو حل کرنے کی کوشش میں سلیمان شاہ ارطغرل کو اپنے قبیلے کے لیے ایک نیا مقام تلاش کرنے کے مشن پر بھیجتا ہے۔ خاص طور پر وہ ارطغرل اور اس کے 3 ساتھیوں کو امیر حلب العزیز سے معاہدہ کرنے کے لیے حلب بھیجتا ہے، جہاں ارطغرل کو پتہ چلتا ہے کہ امیر حلب کے محل میں صلیبی مسلمانوں کا روپ دھارے ہوئے کام کر رہے ہیں کہ اپنی چالوں سے ارطغرل کو قید کروا دیتے ہیں، لیکن وہ کچھ شیر دلوں کی مدد سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شہزادہ نعمان اور اس کی بیٹی حلیمہ سلطان بھی حلب میں جاتے ہیں، جہاں پر امیر حلب حلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن حلیمہ سلطان عین نکاح کے وقت انکار کر دیتی۔ بعد ازاں امیر حلب کو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ارطغرل سے معذرت کرتا ہے۔ کردوغلو کی غداری سامنے آ جاتی ہے، اس کی گردن ارطغرل کی تلوار اڑا دیتی ہے، جبکہ شہناز خاتون بھی توبہ طائب ہو جاتی ہے۔